وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، لوگوں ہم نے دن کو بنایا ہی اس لیے کہ اس میں تم چل پھر کر اپنا رزق تلاش کرو۔ گویا کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، وہ حکم دیتا ہے، فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، لوگوں میں نے دن اس لیے بنایا تاکہ اس میں آپ اپنا معاش تلاش کرو، اپنا رزق تلاش کرو، مزدوری کرو، پیسہ کماؤ۔ ابھی آپ جمعہ پڑھنے آئے نا، جہاں پہ جمعے کا حکم ہے کہ جمعہ پڑھو، نماز کے لیے اذان ہو جائے تو گھر بار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، دکانیں بند کر کے مسجد میں آ جاؤ۔ انہی آیات میں آگے فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جس وقت جمعہ پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو گھروں میں نہ بیٹھو، میری زمین میں پھیل جاؤ اور اپنے لیے رزق تلاش کرو۔ یعنی جمعہ پڑھ کے آپ گھر گئے نا، بلایا بھی اس نے کہ آؤ، بند کر دو دکانیں، شٹر ڈاؤن کر دو، اور اسی نے کہا جس وقت تم نے جمعہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، ذکر و اذکار کر لیا، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ۔ زمین میں پھیل کر کیا کرو؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا، تلاش کرو، مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل۔ ایک فضل تو یہاں مل گیا مسجد میں، اور ایک فضل زمین سے تلاش کرو۔ مطلب کیا؟ کسی مفسر کو اٹھا لو، مطلب یہ ہے زمین میں جا کر محنت مزدوری کرو، اپنا کاروبار کرو، تجارت کرو، جو کام ہے وہ کرو، اس سے رزق کماؤ، رزق کما کے گھر لاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ۔ تو گویا کمانے کا حکم وہ خود دیتا ہے۔ پھر جس وقت آپ نے کمایا، یہاں پھر دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ کمائی کا حکم اس نے دیا، رزق کماؤ۔ اب جب کمایا تو دو صورتیں ہیں، ایک ہے رزق حلال اور ایک ہے رزق۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، لوگو حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ امور بینہما متشابہات، کچھ اس میں ایسے امور ہیں جو متشابہ ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ ایک کڑیل نوجوان کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، صبح کا وقت ہے، اپنا رزق تلاش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کوئی بھی کاروبار کر رہا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ نوجوان ہے، کاش اس کی جوانی اللہ کی راہ میں لگ جاتی، اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرماتا۔ یعنی یہ جو محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اپنا کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کاش یہ اللہ کی راہ میں اپنی جوانی خرچ کر دیتا۔ سامنے کس کے بیٹھے ہیں؟ تیرے میرے نبی کے، آمنہ کے لال کے۔ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تلاش کرنا رزق یہ رب کا بھی حکم ہے، میرے مصطفیٰ کا بھی حکم ہے، یہ کوئی برا فعل نہیں ہے، لیکن ہو حلال۔ پھر سنیے، جس وقت صحابہ کرام نے یہ بات کی، یا رسول اللہ کاش اس کی جوانی ادھر لگ جاتی، اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرماتا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، او میرے صحابہ سنو، اگر تو یہ بندہ جو محنت اور مزدوری کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا،
اس کے گھر اس کے والدین ہیں، اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، محنت مزدوری اس لیے کر رہا ہے کہ میرے ماں باپ بزرگ ہو گئے ہیں، یہاں سے کماؤں گا، اپنے والدین کو کھلاؤں گا، میرے والدین کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، میرے والدین کو کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، میرے والدین کو در بدر نہیں ہونا پڑے گا، میں خود اپنے والدین کو کھلاؤں گا، اپنے والدین کے لیے کما رہا ہے۔ میرے صحابہ یاد رکھنا، یہ بھی بہت بڑا جہاد کر رہا ہے، محنت کر رہا، مزدوری کر رہا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جہاد کر رہا ہے، یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہے، اس کے بچے ہیں، بچوں کی بہترین پرورش کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، سکول اکیڈمی کے خرچے کے لیے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے، ان کو کپڑے پہنانے کے لیے، ان کو جوتی رہن سہن کے لیے یہ کما رہا ہے، بچوں کے لیے کما رہا ہے، میرے صحابہ سنو، پھر بھی یہ جہاد کر رہا ہے۔ پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اپنی ذات کے لیے کما رہا ہے کہ اپنا کماؤں گا خود کھاؤں گا، نہیں کماؤں گا تو لوگوں سے مانگوں گا، اس لیے کما رہا ہے کہ لوگوں سے کیوں مانگوں، میں اپنا کماؤں اپنا کھاؤں، اپنے لیے کما رہا ہے، اپنی بیوی کے لیے کما رہا ہے، تو میرے صحابہ پھر بھی سن لو، پھر بھی یہ راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے۔ اور دوستو تم مزدوری کر رہے ہو، دکان چلا رہے ہو، اپنے سارے معاملات کر رہے ہو، جہاد نہیں کر رہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری سوچ یہ ہے تو بے شک تم اپنی دکان پہ بیٹھے ہو، رب تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا اگر یہ اس لیے کما رہا ہے کہ ریاکاری کرے گا، دکھلاوا کرے گا، غرور و تکبر کرے گا، فرمایا پھر یہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے۔ دونوں صورتیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں جو بندہ رزق حلال کے لیے نکلتا ہے اس لیے کہ میں لوگوں کے سامنے سوال نہ کروں، لوگوں سے نہ مانگوں، اپنا کماؤں اپنا کھاؤں، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن رب اس کو جب اٹھائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ محنت کرنا، مزدوری کرنا، کمانا کوئی برا فعل نہیں، 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، درزیوں کا کام کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کو اس کا معاوضہ ملا نہ ملا، بعض اوقات ہوتا ہے سارا دن بندے نے محنت کی اس کو کچھ نہیں ملا، وہ سمجھتا ہے کہ یار میرا سارا دن آج ضائع گیا، صبح سے نکلا ہوں شام واپس آیا ہوں، کوئی روپیہ نہیں ملا، کوئی پیسہ نہیں ملا، آج کا دن میرا ضائع ہو گیا۔ او دوستو سنو، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں وہ دن ضائع نہیں ہوتا، رات کو جب بندہ واپس لوٹتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محنت کر رہا ہے، پھر رات جب وہ سوتا ہے صبح اٹھتا ہے اس حال میں کہ رب اس سے راضی ہوتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب سے دعا کریں، سعد کس لیے کروں؟ یا رسول اللہ میرے لیے کریں، کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ دولت نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، مکان نہیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے آپ میرے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب کہ میں جو بھی رب سے مانگوں رب مجھے عطا کر دے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مانگوں رب مجھے، یعنی میری ہر دعا رب قبول کرے، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی اس کے لیے تو دعا کی ضرورت ہی نہیں، میں تجھے ایک وظیفہ دے رہا ہوں، جو بھی دعا کرے گا رب تیری قبول کرے گا۔ یا رسول اللہ کون سا وظیفہ؟ فرمایا اتم
तुअमतका तुस्तजब दावतुका, ऐ मेरे साहबी आज के बाद अपनी रोज़ी को हलाल कर दे, जो भी मांगेगा तेरा रब तुझे अता करेगा। यानी रिज़्क़ हलाल है तो जो भी रब से मांगेगा रब तुझे अता करेगा। इसकी दूसरी साइड पे अगर बंदा जाए तो हराम का है तो जो भी मांगोगे रब देगा हलाल का। फिर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 40 दिन अगर किसी बंदे के पेट में कोई हराम का लुक़मा नहीं गया, पूरे 40 दिन उसने हराम नहीं खाया, हलाल खाता रहा, फरमाया 40 दिनों के बाद अल्लाह पाक उसके दिल को नूर से भर देगा, उसकी ज़बान से हिकमत के चश्मे जारी होंगे। एक रवायत में है कि 40 दिनों के बाद उससे दिल से दुनिया की मोहब्बत अल्लाह पाक निकाल देगा। तो ये है रिज़्क़ हलाल की फजीलत। अगर हलाल मिल रहा है, अब सवाल है कारी साहब अगर हराम है, अगर हलाल पे हम बात करें कि आज तो जुम्मा हलाल पे चला जाए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि दोनों को आज बयान करें, इसके बाद इस मौजू को आगे हम लेके चलेंगे। अब हराम की तरफ आए कि अगर कोई हराम खा रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों बैतुल मुक़द्दस पर एक फरिश्ता है जो ऐलान करता है कि वो लोग जो हराम खाते हैं, जिनके पेट में हराम जाता है, याद रखना अल्लाह न तुम्हारी नमाज कबूल करता है न तुम्हारे नफल कबूल करता है। हलाल की भी फजीलत सुनी, अब हराम की तबाहकारियों की तरफ आओ। नमाज जुमा में आने वालों, मैं नहीं चाहता कि तुम में से किसी की नमाज रद्द कर दी जाए। तुम्हारे मामलात तुम जानते हो, मैं अपने मामलात जानता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है, लोगों हराम खाओ और मस्जिदों में आओ, तुम्हारी नमाज कोई कबूल नहीं। बल्कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो यूँ तक फरमाते हैं कि लोगों अगर तुम नमाजें इतनी पढ़ो कि तुम्हारी कमर टेढ़ी हो जाए, यानी तुम रुकू करो सजदे करो, सारा दिन रुकू सजदे करते रहे, तुम्हारी कमर टेढ़ी हो गई, सारा दिन रोज़े रखते रहे, यहाँ तक कि तुम बाल की तरह सूख कर पतले हो गए, याद रखना न तुम्हारी नमाजें कबूल न तुम्हारे रोज़े कबूल। इस हाल में कि तुम्हारे पेट में अगर हराम जा रहा है, नमाजें रोज़े तब कबूल होते हैं जब तुम रिज़्क़ हलाल खाते हो। इस पे ज़ोर देने की ज़रूरत यूँ है कि नमाज़ें हमारी दुरुस्त हैं, रोज़े हमारे दुरुस्त हैं, नफल हम पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, लेकिन हमें रिज़्क़ हलाल और हराम के बारे में नहीं पता कि हम अपने पेट में क्या लुक़मे डाल रहे हैं, जिसकी वजह से फरमाया कि तेरी नमाज और तेरा रोज़ा कोई कबूल नहीं। फिर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों अगर किसी ने 10 दिरहम का अपना सूट बनवाया, 10 दिरहम का ये कपड़े बने, 10 दिरहम में 1 दिरहम हराम का चला गया, 9 दिरहम हलाल के थे, 1 दिरहम हराम का चला गया। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों जब तक वो लिबास तुम्हारे जिस्म पे रहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी कोई इबादत भी कबूल नहीं फरमाएगा। नमाजें आप भी पढ़ते हैं, नमाजें मैं भी पढ़ता हूँ, इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि ये मौजू आपकी और मेरी इबादत के साथ जुड़ा हुआ है। इबादत से पहले इसकी तरफ हमें तवज्जो करनी पड़ेगी कि हमारा रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है। तेरी कोई इबादत कबूल ही नहीं। एक पूरा घड़ा पड़ा है जनाब दूध का, पूरा ड्रम पड़ा है दूध का, उसमें अगर पेशाब की एक छींट चली गई, मुझे ये बताओ आप में से कोई है जो उसको खाएगा पिएगा? नहीं। 10 मन दूध है और 2-4 कतरे पेशाब के चले गए, आपने कहना है नहीं कारी साहब सारा पलीद हो गया। तो भाई तेरे पास 10 करोड़ हलाल का है, 1 रुपया उसके अंदर तेरा हराम का चला गया, वो सारा करोड़ तेरा हराम का हो गया। ज़रूरत है इस समर की। इसलिए फरमाया कि इंसान की ज़ात इस हलाल और हराम के साथ जुड़ी हुई है।
तेरी नमाज इसलिए कबूल नहीं कि तूने जो लुक़्मे हराम के खाए उसके साथ तेरा खून बना तेरे जिस्म में, खून तेरे पूरे जिस्म पे हरकत कर रहा है, उसके साथ तेरा गोश्त बन रहा है, और जिस गोश्त को हराम से तूने बनाया और वो तू उसकी बारगाह में झुका रहा है, वो कहता है मुझे कबूल नहीं, रद्द है, मुझे तो पाकीज़ा चाहिए। या अय्युहर रुसुलु कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ मेरे पैगम्बरो, ऐ मेरे रसूलो, मेरा हुक्म है सारी ज़िंदगी हराम न खाना, सारी ज़िंदगी हलाल खाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलों को हुक्म दिया, फिर सिर्फ रसूलों को नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालों तुम्हारे लिए भी हुक्म है तुमने सारी ज़िंदगी हलाल खाना, हराम के लुक़्मे न खाना। तो तेरे और मेरे लिए ये हुक्म है कि हम एक एक चीज़ को देखें। फरमाया जो तेरे जिस्म का एक हिस्सा भी हराम के लुक़्मों से बना वो तेरा जिस्म दोज़ख में जाएगा। एक और रवायत में आता है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों जब तुम हराम के लुक़्मे खाते हो, जब तक हराम का लुक़्मा तुम्हारे पेट में रहता है उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते तुम पर लानत भेजते रहते हैं, और अगर तुम इसी हाल में मर गए कि हराम का लुक़्मा पेट में हुआ, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें दोज़ख में डालेगा। फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जिसको कोई परवाह नहीं कि मेरा माल कहाँ से आ रहा है, मल्लम युबाली मिन ऐना इक्तसबल माल लम युबालिल्लाहु ताला मिन ऐना अदखलहुन नार। लोगों जिसको कोई परवाह नहीं कि मेरा माल कहाँ से आ रहा है, हलाल है, हराम है, रिश्वत है, सूद है, किस तरह आ रहा है, मैंने किसी पे जुल्म किया, भाई का तो नहीं है, बहन का तो नहीं है, दोस्त का तो नहीं है, हमसाए का तो नहीं है। तो याद रखना जिसको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, वो जितनी मर्जी नमाजें पढ़ ले, रोज़े रख ले, हज कर ले, ज़कात दे दे, सदका व खैरात दे दे, फरमाया अल्लाह को कोई परवाह नहीं, उसको जहन्नम में कहाँ से डालना है, जैसे उसका रिज़्क़ आ रहा है हम इसी तरह उसको जहन्नम में डाल दें। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, सबसे पहले आपको और मुझे देखना पड़ेगा कि तेरा और मेरा माल कहाँ से आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे और मेरे माल में कहीं हराम के लुक़्मे डाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा लंबा मौजू है, इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि आगे चलेगा इंशाअल्लाह। हराम के ऊपर हम बहस करेंगे, सूद के ऊपर हम बहस करेंगे, रिश्वत के ऊपर बहस करेंगे, सुरूद के फिर जो जो असबाब हैं जिनको हलाल तेरी और मेरी नज़रों में ठहराया जा रहा है, तू और मैं उसको हलाल समझते हैं, हालांकि है हराम, रब ने मना किया, रब के मुस्तफ़ा ने मना किया। असल में मसला ये है कि गंदगी की तरफ हमारा ज़हन जल्दी जाता है, ज़्यादा आ रहा है, हलाल थोड़ा आता है, हराम ज़्यादा आता है, तू और मैं हराम की तरफ जाते हैं। आओ अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामों की ज़िंदगी का थोड़ा मुआयना करो। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यार हैं, खलीफा अव्वल हैं, गारे सानी हैं। गार में मेरे मुस्तफ़ा का जिन्होंने साथ दिया, दरबार में साथ दिया, बचपन में साथ दिया, उनके बारे में सुनो। ग़ुलाम था, उसने दूध पेश किया, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नोश फरमा लिया। नोश फरमाने के बाद ग़ुलाम से पूछा, मेरे ग़ुलाम ये दूध कहाँ से आया? अर्ज़ करता है, हुजूर किसी कौम के पास गया, उनको झूठी खबरें सुनाई, कुछ किस्से कहानियाँ सुनाई, उन्होंने मुझे मुआवजा दिया, बदला दिया, उजरत दी, पैसे दिए, उससे मैं ये दूध लेके आया। आपने उसी वक्त अपने हलक में उंगली डाली और सारे का सारा दूध कह कर दिया। अर्ज़ की, मौला मेरी रगों में थोड़ा थोड़ा जो बच गया कहीं मेरे जिस्म के साथ मस हो गया, या अल्लाह मैं तो इससे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ फरमा देना। तो उन्हें और मैंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र सुना है। ज़िक्र इसलिए नहीं सुना कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, ज़िक्र इसलिए सुना कि हमारे लीडर ये हैं, हमने इनकी ज़िंदगी को देखना है और इस पे चलना है। फिर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों, आगे चलो, जिसकी और तुम और मैं हर महीने 11वीं देते हैं, हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके वालिद, बड़ा मशहूर वाक़या, हज़रत अबू साले जंगी दोस्त नहर पे जा रहे हैं, देखा कहीं से सेब आ रहा है, सेब उठाया, आधा खाया, भूख लगी थी,
کھانے کے بعد خیال آیا پتنی کس کے باغ سے گرا، میں نے تو اجازت نہیں لی۔ تقویٰ اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جس نے یہ خیال نہیں کیا کہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ ہے خیال کرنا کہ کہاں سے آ رہا ہے، اور نہ خیال کرنا یہ ہے کہ کھا لیا ٹھیک ہے بھائی۔ خیال کرنا کہاں سے آیا ہے، کس کے باغ سے ٹوٹا ہے، اور نہ خیال کرنا یہ ہے کہ انگور تول دے بھائی پائیا، ایک پاؤ اس نے انگور تولے، تیرے ساتھ 3-4 بچے تھے، تو تھا، آدھا پاؤ اس کے کھا گیا اور کہتا ہے میں بڑا حجی ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ فرمایا تیری اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں تیرا رزق کہاں سے آ رہا ہے، تیرا خون کیسے بن رہا ہے، اس تیری نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ آدھا سیب کھایا، خیال آیا جہاں سے آیا پتہ تو کروں کون ہے، کس کا باغ ہے، چل پڑے۔ پانی جہاں سے آ رہا تھا چلتے 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 وہاں پہنچے جہاں سیبوں کا باغ تھا۔ سیبوں کے باغ کے مالک کو تلاش کیا، کون؟ ملا کوئی ساتھی، کہا میں مالک ہوں۔ چہرے سے نور تو پہلے ہی ٹپک رہا تھا۔ میں نے عرض کیا یہ رزق کا معاملہ تیری اور میری اولادوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آج غوث پاک کا نام ہم کیوں اتارتے ہیں، ہر گھر غوث غوث کیوں ہوتی ہے، یہ معاملہ اولادوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جس کے والد اتنے پرہیزگار ہوں تو پھر بیٹے اتنے متقی ہوتے ہیں۔ پوچھا حضور یہ سیب میں نے کھایا، لگتا ہے تمہارے باغ سے گرا ہے، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ وہ باغ کا مالک بھی کوئی عام نہیں تھا، اللہ کا نیک تھا۔ اس نے کہا اس کے چہرے سے تو پہلے نور کی شعائیں ٹپک رہی ہیں، لگتا ہے اس کو تھوڑا سا اور اتارنا پڑے گا، لگتا ہے اس کو اور اٹھانا پڑے گا۔ تو اس نے کہا مالک نے کہ نہیں، معافی نہیں ملے گی، اتنے سال میرے باغ کی رکھوالی کرنا پڑے گی۔ انہوں نے پوچھا کہ رکھوالی کروں تو معاف کر دو گے؟ اس نے کہا معاف کر دوں گا۔ سوچا 12 سال کی رکھوالی ہے، اگر یہ نکی کل قیامت والے دن رب جب پوچھے گا میرے بندے بتا بغیر پوچھے تو نے کیوں سیب کھایا، میں کیا جواب دوں گا؟ اور میرے دوستو تیرے میرے جیسا ہوتا تو کہتا کہ گر کے آیا ہے بھائی، پانی میں تیر کے آیا بھائی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فرمایا نہ، اگر میں 12 سال اس باغ کی رکھوالی کروں تو کیا معاف کر دے گا؟ اس نے کہا معاف کروں گا۔ سوچا کیا کروں، آخر دل نے فیصلہ کیا، اے ابو صالح آج 12 سال نوکری کر لے، کل رب کی حضور کیا جواب دے گا، تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پوچھا تو کیا جواب دے گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر نوکری کی۔ بعد جگہ آیا کہ کوئی وقت آیا اس شخص کے پاس کوئی ساتھی آئے مہمان، اس نے کہا کہ ابو صالح کچھ سیب توڑ کے لاؤ۔ آپ نے سیب توڑ کے لائے تو وہ کھٹے تھے، میٹھے نہیں تھے۔ کہا ابو صالح تجھے 5-7 سال ہو گئے، تو باغ کی رکھوالی کر رہا ہے، ابھی تجھے نہیں پتہ چلا کہ میٹھا سیب کیسا ہے اور پھیکا کیسا ہے، کھٹا کیسا ہے، کڑوا کیسا ہے؟ اتنا عرصہ ہو گیا، بندے کو چک چک کے پتہ چل جاتا ہے، اتنا پتہ چل جاتا ہے اس درخت کا کیسا ہے، اس درخت کا کیسا ہے، اس کا۔ فرمایا مجھے 6 سال ہو گئے، لیکن قسم اٹھوا لو میں نے ایک سیب کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، آدھا کھایا تھا تو اس کے لیے میں اتنی قید دے رہا ہوں، اتنی قربانیاں دے رہا ہوں، تمہاری ملازمت میں ہوں، اب پھر اور کھاؤں گا؟ میں نے تو رب کی حضور جواب دینا ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب دوستو یہ ہے کہ سیبوں کی رکھوالی کی، 12 سالوں کے بعد جب جانے لگے اس نے کہا بھی معاف نہیں کیا، میری بیٹی ہے، آنکھوں سے نبینی ہے، پاؤں سے معذور ہے، کانوں سے وہ ڈوری ہے، سن نہیں سکتی، اس کی قوت سماعت کمزور ہے، تو اس سے تمہیں شادی بھی کرنی پڑے گی۔ پھر سوچا 12 سال ادھر لگائے، اب کیا کروں؟ اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے اور معذور ہے، اس سے شادی کروں گا ساری زندگی تباہ۔ عرض کی کہ کوئی چارہ ہے اس کے علاوہ؟ انہوں نے کہا نہیں، کرنی پڑے گی، نہیں تو معاف نہیں کروں گا۔ پھر فیصلہ یہ کیا آج اگر شادی نہ کی تو بچ جاؤں گا، مرضی کے مطابق زندگی بسر کروں گا، اس کی ہیلپ نہیں کرنی پڑے گی، خدمت نہیں کرنی پڑے گی، لیکن کل قیامت والے دن آدھے سیب کا جواب کیا دوں گا؟ کہا کہ ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ نے واقعہ سارا سنا ہوا ہے، آپ کو صرف سنانے کا مقصد یہ ہے دوستو، جس کی تم 11ویں دلواتے ہو، جس کے نام پہ تم 11ویں کھاتے ہو،
جس کے نام کے تم نعرے لگاتے ہو اس کے والد کی سیرت پڑھو، اس کی اپنی سیرت پڑھو، حرام کے لقمے نہ آئے۔ آپ کے پاس اپنے پیسے تھے، رقم تھی، کسی نے پوچھا ڈاکوؤں کے سردار نے کچھ ہے؟ فرمایا ہے، حالانکہ کہہ دیتے نہیں ہے بچ جاتے، لیکن فرمایا کہ ہو سکتا ہے حرام کا شبہ داخل ہو جائے کہ میں نے جھوٹ بولا بال کی خاطر۔ یہ تیرے اور میرے رہبر ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جب رزق حلال آئے تو پھر اولادیں غوث پاک کی طرح آتی ہیں، رزق حلال آئے اولادیں فرید الدین گنجے شکر کی طرح ہوتی ہیں، اولادیں حضرت داتا علی حجویری کی طرح ہوتی ہیں، معین الدین چشتی اجمیری کی طرح ہوتی ہیں۔ یہ رزق کے پیمانے ہیں، اپنا معیار بلند کریں۔ تم اور میں مسلمان ہیں، تیرے اور میرے لیے جائز نہیں کہ ہم حرام کھائیں، ہمارے لیے جائز یہ ہے کہ مر جاؤ کبھی پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جانے دو۔ تم کس کے چاہنے والے ہو؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، عرض کرتی ہے حضور میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ بی بی بتاؤ تو صحیح۔ برقعے پہ تھی، حضور میرا کام یہ ہے میں کپڑے بنتی ہوں، مسلمانوں توجہ سے سننا، میں کپڑے بنتی ہوں، لیکن رات چھت پہ کپڑے بن رہی تھی، میرا دیا بجھ گیا، میرا چراغ بجھ گیا، بادشاہ کا لشکر جا رہا تھا، ان کے ساتھ چراغ تھے، ان کے پاس دیے تھے، ان کی روشنیاں تھی، ان روشنیوں کے نیچے مجھے کپڑا نظر آیا، میں نے اپنا کپڑا بنا۔ اے احمد بن حنبل تم امام ہو، مجھے یہ تو بتاؤ کیا وہ کپڑا جو میں نے بنا میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا مائی تجھے جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے مجھے یہ تو بتا تو ہے کون؟ یہ سوال کسی عام بندے کا نہیں ہے، یہ سوال کسی عام عورت کا نہیں ہے، تو کوئی خاص ہے؟ اس نے کہا کیا پوچھتے ہو؟ میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ فرمایا ساری دنیا کے لیے جائز ہے، بشر حافی کی بہن کے لیے یہ جائز ہے۔ دوستو یہ تیرے اور میرے امام ہیں۔ مسلمان تو نامی امن کا ہے، سکون کا ہے۔ تیری میری وجہ سے اگر کوئی ہمسایہ پریشان ہے، اگر تیری میری وجہ سے کوئی ہمارا خاندان میں کوئی فرد پریشان ہے، تیری میری نمازیں کس کام کی؟ نمازوں کو بعد میں رکھا، پہلے فرمایا اپنے معاملات ٹھیک کرو۔ تیرا رزق ٹھیک نہیں آ رہا، تو گھر والوں پہ ظلم کر رہا ہے، ماں باپ کا دل دکھا رہا ہے، ہمسایوں کو تنگ کر رہا ہے، ساری دنیا تو اسے پریشان ہے اور مجھے تو راضی کرنا چاہ رہا ہے، لے تیرے منہ پہ مارتا ہوں، چل دفع ہو جا، کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے تو فرمایا قربانی کا وقت آتا ہے تو آپ اور میں مسئلہ یاد ہے کہ کسی سے قرض لے کر ہم قربانی کیوں نہیں کر سکتے؟ اسلام تیرے لیے اور میرے لیے مشکلات نہیں چاہتا، آسانیاں چاہتا ہے۔ قربانی اس لیے نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کسی سے تو قرض لے قربانی دینے کے لیے، قربانی تو دے دے، قرض واپس نہ کر سکے، جب واپس نہیں کرے گا، لے کر واپس نہ کیا، وہ حلال ہوا یا حرام ہوا؟ لیا اور واپس نہ کیا، حرام ہو گیا۔ جب حرام ہو گیا تو تیری قربانی کس کام کی؟ اگر حرام ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو دوستو نماز تو پھر قربانی کیوں ہوگی؟ جب نماز حرام میں نہیں ہے تو قربانی کیوں ہے؟ اس لیے فرمایا کسی سے قرض لے کر قربانی نہ کر، ہو سکتا ہے تو واپس نہ کر سکے۔ حرام کھا کر نماز نہ پڑھ، پہلے اپنا رزق حلال کر۔ کیوں؟ حرام کھائے گا نہ تیری نماز قبول ہے نہ تیرا روزہ قبول ہے۔